ہے یا بائیں نکل جاتا ہے، لیکن ہونٹ کے قریب نہیں جاتا۔ یہودی حضرت عبد المطلب سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو خلوص سے دعوت دی تھی، لیکن پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، کیا خدائی راز ہے اس میں۔ جناب عبد المطلب اور پیغمبر اسلام سمجھ گئے کہ کیا بات ہے، لیکن کہنے کا موقع نہیں ہے۔ خاندان بنو ہاشم اپنے گھر واپس چلا گیا اور یہودیوں کو یقین کامل ہو گیا کہ یہ رسول برحق ہے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر سازشوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد جناب عبد المطلب پیغمبر اسلام کی اور زیادہ حفاظت کرنے لگے تھے اور اپنے سارے بیٹوں سے کہہ دیا تھا کہ اب یہودیوں کی ساری دشمنی کا نشانہ میرا پوتا ہوگا، تم لوگ گھر کے کسی کام سے اس کو باہر نہ بھیجنا۔ اس سے پہلے حضرت عبد المطلب بھیڑ بکریاں اور اونٹ چرانے کے لیے پیغمبر اسلام کو باہر بھیج دیتے تھے، لیکن آج یہ حکم جاری ہو گیا کہ خبردار، آج کے بعد کوئی میرے پوتے کو گھر سے باہر نہ بھیجے۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے 1 سال بعد جب حضرت عبد المطلب کا آخری وقت قریب آیا تو اپنے سارے بیٹوں کو بلایا اور نصیحت کی کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اپنے بارے میں مجھے کچھ نہیں کہنا ہے، میری ساری نصیحت میرے پوتے کے بارے میں ہے کہ اپنی جانیں دے کر بھی اس کی حفاظت کرنا۔ بہرحال یہودیوں کی تمام سازشوں کے باوجود اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو محفوظ رکھا۔ اب واپس آتے ہیں رسول اکرم کی بچپن کی زندگی پر۔ مورخین اسلام میں اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ پیغمبر اسلام کی ولادت کے بعد ابتدائی دنوں میں پیغمبر اسلام کو دودھ کس نے پلایا۔ ایک روایت یہ ہے کہ ولادت کے فوراً بعد پہلے 8 دن تک صوبیہ نے پیغمبر اسلام کو دودھ پلایا۔ یہ صوبیہ پیغمبر اسلام کے ایک چچا ابو لہب کی کنیز تھی۔ روایت میں ہے کہ ابو لہب نے فقط اس خوشی میں کہ اس کنیز نے اس کے بھتیجے کو دودھ پلایا تھا آزاد کر دیا تھا۔ جس وقت پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی اس وقت ابو لہب آپ کی مخالفت میں نہیں تھا۔